نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو جو کچھ پاکیزہ رزق میں سے تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو کچھ تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو قسموں کا ذکر کیا ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ ایک تجارتی زکوٰۃ من طیبات ما کسبتم، اپنے پاکیزہ رزق میں سے جو کچھ تم کماتے ہو اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زرعی زکوٰۃ کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تجارتی زکوٰۃ کا کل ہم تفصیلی ذکر کر چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ زرعی زکوٰۃ کے تعلق سے جو اصول اور قواعد ہیں شریعت کے وہ ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے انشأ لکم جنات، تمہارے لیے جس نے باغات پیدا کیے ہیں، معروشات وغیر معروشات۔ اب ان باغات میں جو پھل لگتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ معروشات جو بیلوں کے ذریعے سے اوپر کی طرف اٹھنے والے ہیں، عرش سے ہے اوپر کی طرف جن کی بیلیں اٹھتی ہیں دیواروں پر، جس طرح بیلیں انگور کی بیل جیسے اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ وغیر معروشات، اور وہ جن کی بیلیں اوپر نہیں اٹھتی بلکہ زمین کے ساتھ چلتی ہیں، جیسے تربوز ہے، خربوزہ وغیرہ، ان کی بیلیں ہوتی ہیں اور یہ زمین کے ساتھ چلتی ہیں۔ والنخل، اور درخت کھجوروں کے، والزرع، اور زراعت کھیتیاں، مختلف چیزوں کی جو زمین سے نکلتی ہیں زراعت کے ذریعے سے۔ مختلفاً اکلہ، ان کا پھل مختلف ہوتا ہے، سب کے جنس الگ ہیں، سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ والزیتون، اور زیتون بھی، والرمان، اور انار بھی، متشابہ وغیر متشابہ۔ اب اس میں بعض پھل ایک دوسرے سے متشابہ بھی ہیں اگرچہ ان کے نام الگ ہیں، ان کی اقسام الگ ہیں، وغیر متشابہ، اور کچھ پھل ہیں جو غیر متشابہ یعنی بالکل ہی مکمل طور پر دوسرے سے جدا پھل ہیں۔ وَآتُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، جب یہ پھل پک جائیں تو انہیں کھاؤ، اور وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور ان کی کٹائی کے وقت ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور بھی اس طرح کی متعدد آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ نے زراعت کے تعلق سے انفاق فی سبیل اللہ کا یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یہاں جو بات اہم ہے بتانے کے تعلق سے، بعض روایات کی بنیاد پر جن میں اگرچہ کلام ہے اور باوجود اس کے کہ کچھ اہل علم نے، محدثین نے، جنہیں تعدد طرق کی بنیاد پر، یعنی ایک اگر حدیث ہو، اگر فی ذاتی ہی وہ ضعیف ہو، لیکن جب اس کی کئی سندیں متعدد طرق سے آ جائیں تو اس کو ایک درجہ حسن دیا جاتا ہے کہ کسی حد تک قابل قبول ہے۔ ایسی بعض روایات کی بنیاد پر بعض اہل علم نے زکوٰۃ کو چند چیزوں کے ساتھ خاص کی ہے، جس میں اس حدیث کے بقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ جو ہے زمینی پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے وہ یا تو کھجور میں ہے یا جو میں ہے یا گندم میں ہے، اور بعض دیگر چند چیزوں کے نام ہیں جیسے کشمش کے اندر ہے، منقع کے اندر ہے۔ تو ان اہل علم نے زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ کو صرف ان چند چیزوں میں خاص کیا ہے جن کا نام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں زکوٰۃ کا ذکر کیا، اور باقی تمام اشیاء سے زکوٰۃ کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ لیکن اکثر اہل علم کا
قرآن مجید کے ان آیات کے عموم سے استدلال ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اب یہ عام ہے، حکم ہے۔ اب اصول یہ ہے، اگرچہ قرآن مجید کی کسی آیت کے کسی حکم کو کسی صحیح حدیث کی بنیاد پر خاص کیا جا سکتا ہے اگر وہ حدیث واقعتاً صحیح ثابت ہو، لیکن کسی ایسی حدیث کی بنیاد پر جس کی اپنی سند صحیح نہ ہو، اگرچہ تعدد طرق کی بنیاد پر مختلف احادیث کو جمع کر کے اس کو ایک درجہ حسن دے دیا جائے، تو اس درجے کی کسی حدیث سے قرآن مجید کے عام حکم کو خاص نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو زمین کی اکثریتی پیداوار زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گی اور لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح دوسری جو آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے سورۃ الانعام کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، کھیتیوں کا ذکر کیا ہے، بعض درختوں کا ذکر کیا ہے، بعض پھلوں کا نام لیا ہے، بعض کا عمومی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے مراد وہ تمام زمینی پیداوار ہیں جن کی شکل کوئی بھی ہو، وہ بیل پر اگتی ہو یا زمین پر اگتی ہو، زمین پر پھیلتی ہو، اونچائی کی طرف جاتی ہو کہ نیچائی کی طرف جاتی ہو، وہ درختوں کی شکل میں ہو کہ وہ زراعت کے شکل میں ہو، وہ زیتون کے ہوں پودے ہوں یا انار کے درخت ہوں، یعنی مختلف چیزوں کے مختلف انداز سے متشابہات ہوں کہ غیر متشابہات ہوں، سب کے اوپر کلوا من ثمرہ، سارے پھل ہیں، انہیں کھایا جا سکتا ہے، انہیں کھاؤ جب وہ پک جائیں، لیکن وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب بھی ان کی کٹائی کا، پھل کے اتارنے کا جب وقت آئے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا اطلاق تمام چیزوں پر ہوتا ہے، تو یہ حکم بھی عام ہے۔ تو اس عام حکم کے تحت وہ تمام پیداوار جو زمین سے اگتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لہذا کسی بھی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پر کچھ اصول اس کے علاوہ ہیں۔ عام طور پر جو تجارتی اصول ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، وہ دو چیزیں ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہو اور کم از کم نصاب تک پہنچتی ہو، جیسے 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے یہ کم از کم ہے، اس کی حد تک پہنچتی ہو۔ دوسرا، اس کے اوپر سال بھی گزرتا ہو۔ لیکن زراعت کی جو زکوٰۃ ہے اس میں دوسرا اصول کارگر نہیں ہے، پہلا اصول تو کارگر ہے، اگرچہ وہ حد مختلف ہے، یا حد مختلف ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ نصاب تک تو پہنچتی ہو یہ شرط تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وآتوا حقہ یوم حصادہ کی شرط ہے، جب بھی پھل پکے گا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب زمین کے اوپر سال میں 3 فصلیں پکتی ہوں یا 4 فصلیں پکتی ہوں یا 2 فصلیں پکتی ہوں یا 1 فصل پکتی ہو، جب بھی فصل پکے گی، پھل تیار ہوگا، وہ کٹے گا، اس وقت اس کی زکوٰۃ اس کے کل وزن کا حساب نکالنے کے ساتھ اس کو اسی وقت تولا جائے گا اور اس کی پیمائش کی جائے گی، اور اسی وقت اس کی کٹائی کے وقت اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس پر سال گزرنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو زرعی زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ تجارتی زکوٰۃ سے اس بنیاد پر مختلف ہے۔ اب اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 5 وسق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمائی ہے، زمینی جو پیداوار ہیں ان کے اوپر 5 وسق اللہ کے نبی علیہ السلام نے طے کیا ہے کہ یہ کم از کم حد ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ کوئی بھی پیداوار جو زمین سے نکلے گی 5 وسق اس کا دیکھا جائے گا۔ اب ایک وسق جو ہے وہ 60 صاع کا ہوتا ہے، صاع جس کو ہم عید الفطر میں جو ہم ادا کرتے ہیں 2.5 کلو کا 1 صاع ہوتا ہے، 60 صاع کا ایک وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق کم از کم حد ہے اس کے زکوٰۃ کی۔ تو 5 وسق کا معنی ہو گیا 300 صاع، 300 صاع کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ جو بھی زمین کی پیداوار ہوگی اس کی پیمائش کی جائے گی، اس کا وزن کیا جائے گا، جب اس کی کم از کم حد 300 صاع ہو اور اس سے اوپر پہ جتنی مرضی زیادہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ 300 صاع کا معنی ہے 2.5 کلو کے حساب سے جب ہم اس کو وزن میں کلو میں کنورٹ کرتے ہیں تو 750 کلو یہ بنتا ہے۔ تو 750 کلو کے وزن کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور من میں جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو 19 من، تقریباً 760 کلو جو ہے 19 من پورا بنتا ہے۔ 10 کلو اس کے اندر چونکہ کم ہے تو 19 من یا 19 من پورا آپ کہہ رہے ہیں اس کو، تو یہ زکوٰۃ کا کم از کم پیمانہ ہے زراعت کے باب میں۔
اب اس کے علاوہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، اس کے لیے شریعت نے عام تجارتی زکوٰۃ سے طریقہ کار مختلف رکھا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ان دو میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر تو وہ زمین جو پیدا کرتی ہے، اپنے اناج جو اگاتی ہے، جو پھل وغیرہ جو پیدا کرتی ہے، اگر تو یہ قدرتی پانی سے ہے مکمل طور پر، اس کی جو زراعت کا جو فائدہ، جو اسے پانی سے جو فائدہ ملتا ہے وہ قدرتی پانی سے، مثال ہے پورا سال بارش ہوتی ہے، اب اس شخص کو اپنی زراعت کے لیے پانی کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بارش ہی اس کو سیراب کر دیتی ہے، یا برف باری اس کے اوپر ہوتی ہے تو وہ برف باری سے ہی وہ زراعت پوری پیدا ہو جاتی ہے، یا اولے آتے ہیں، یا کوئی نہر قدرتی طور پر اس کے راستے سے گزرتی ہے اور وہ نہر ہی اس کی پوری چشمہ ہے یا آبشار ہے، یا جو بھی چیز ہیں جو قدرتی پانی سے جو سیراب ہوتی ہیں زمینیں، یا اوس ہے یا شبنم ہے یا کوئی بھی چیز ایسی جو قدرتی طور پر اس کی زمین کو سیراب کرتی ہے اور اسی سے اس کا پھل آ جاتا ہے اور اس کو پانی کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، تو ایسے شخص کے اوپر اس کی زکوٰۃ کا 10واں حصہ عشر شریعت نے مقرر کیا ہے، یعنی کل کا عشر جو ہے یعنی 10واں حصہ، 10% آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس کے برعکس اس کو قدرتی پانی سیراب نہیں کرتی اس کی زمین کو، کبھی جیسے سال میں بارش ہو جاتی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پر جو اس کی روٹین ہے اس کو پانی کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، پانی لانا پڑتا ہے، کھیتوں کو پانی دیتا ہے، پھر جا کے زمین سیراب ہوتی ہے، کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں پانی لانے کے لیے، تو جو انتظامات کرنے پڑیں، جو محنت اور مشقت کر کے پانی سے جس زمین کو سیراب کیا جائے تو اس کا نصف عشر ہے، یعنی 5%، 20واں حصہ، ادھر 10واں حصہ ہے جس کو قدرتی پانی سیراب کرے، اور جس کو خود لا کے پانی سیراب کرنا پڑے اس کا 20واں حصہ، نصف عشر، جس کو ہم 5% کہتے ہیں، آدھی زکوٰۃ ہے اس کے اوپر۔ اب یہاں پر اگر کوئی زمین ایسی ہے جس کے سال کے 6 مہینے تو اس کے اوپر بارش ہوتی ہے اور 6 مہینے تک اس کی فصل کو اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، بقیہ 6 مہینے اس کو پانی لانا پڑتا ہے، اس پہ بارش نہیں ہوتی، اس کے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے، تو اہل علم نے یہاں پر یہ بات ذکر کی ہے کہ جتنے حصے کی پیداوار اس کے قدرتی بارش یا قدرتی پانی سے اس کو سیراب ہوتی ہے زمین، تو اس کے اوپر وہ عشر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جتنے حصے کی پیداوار اس کی محنت مشقت سے حاصل کرنے والے پانی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ نصف عشر یعنی 5%، 20واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس کے علاوہ یہ تو وہ ہے کہ جب انسان کو فرق معلوم ہو اور آدھے سال کے حساب سے اس کا فرق ہوتا ہو۔ اب سال میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی، بعض اوقات بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو فصل کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی پانی سے ساری فصل سیراب ہو جاتی ہے، کبھی اللہ ماشاءاللہ پانی دینا پڑ جائے تو خود مشقت کر کے پانی دینا پڑتا ہے، تو پھر اغلب گمان کے اوپر جو اغلب پیمانہ ہے اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکلے گی پوری فصل کی۔ مثال 9 مہینے اس نے بارش کے پانی سے فصل کو پانی دیا، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی، 3 مہینے اس کے گزرے جس میں اس کو محنت کرنی پڑی، تو اب اس کا اطلاق پوری فصل کی زکوٰۃ کے اوپر اس کا ہوگا جو زیادہ مہینوں کا جو پانی کا حساب ہے، یعنی وہ 10% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسرا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ 3 مہینے تو اس کو بارش ملی لیکن 9 مہینے تک اس کو خود محنت کر کے پانی دینا پڑا فصل کو، تو پھر اس کا اطلاق اس نصف عشر کے اوپر ہوگا، 20ویں حصے کے اوپر، یعنی وہ 5% زکوٰۃ ادا کرے گا، جو غالب گمان ہوگا یا جو غالب معاملہ ہوگا اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ زرعی معاملات ہیں جس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کچھ زمین اگائے گی، خواہ وہ خشک چیزیں ہوں جیسے گندم ہے، چاول ہے، یا خشک میوہ جات وغیرہ جیسے ہوں، یا تر چیزیں ہوں جیسے سبزیاں وغیرہ ہیں، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ نباتات ہیں، جس طرح کا غلہ ہے، اناج ہے، تمام چیزیں، حتیٰ کہ گنا اور بانس، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور یہی وہ نصاب ہوگا سب کا جو ہم نے بیان کیا ہے، قرآن حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔